بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کر دیجئے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے بھی ضرور دے دیا کیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ سردار ہچکی لیتی وہ کرسی دھکیلتی اس کی طرف لپکی۔ کیا ہوا؟ اسے کیوں اپنے سینے سے لگتے اس نے ایک نظر سب کو دیکھا اور دوسری ہچکولے کھاتے وجود کو دیکھا اور پوچھا۔ وہ اس کا فاطمہ شاہ نے کچھ بولنا چاہا۔ سردار مرجان کا ہاتھ کٹ گیا۔ فاطمہ شاہ کی بات کو کاٹتی وہ اپنی انگلی اس کی طرف کرتی سوسو کرتی بولی، کیسے لگا کٹ؟ اس کی سرخ مومی انگلی کے پور پر لگے کٹ کو دیکھتے وہ سرد لہجے میں پوچھنے لگا، سیب کاٹ رہی تھی؟ اس سے پہلے ایک دفعہ پھر وہ بولتی بھی جان بول پڑی، تو کوئی اور نہیں کاٹ کے دے سکتا تھا؟ اپنے پوتے کے چہرے کے پتھریلے تاثرات دیکھ کر آغا جان بولے، آغا جان میں نے کہا تھا پر اس نے ضد کی کہ وہ خود کاٹے گی۔ وہ پہلے آغا جان کی طرف پھر کاظم کے تنے نقوش کو دیکھتی بولی، وہ غلطی نہ ہونے کے باوجود شرمندہ ہو رہی تھی۔ کوئی بات نہیں مورے۔ وہ جو کچھ سخت کہنے لگا تھا اپنی ماں کو شرمندہ ہوتے دیکھ چپ ہو گیا اور مرجان کو لیے ڈائننگ ایریا میں رکھے صوفے پر بیٹھا۔ سردار ضامن لالا نے بینڈیج نہیں کی مرجان کی۔ وہ جو اس کا ہاتھ پکڑے زخم کا معائنہ کر رہا تھا اس کی طرف دیکھتی معصومیت سے بولی، ضامن وہیں بیٹھے یوں ہی سر جھکائے اس کی انگلی دیکھتے اس نے آواز لگائی تو ناشتہ کرتے ضامن کا ہاتھ کانپا اس کی سرد آواز پر۔ جی لالا آیا امریش؟ اس نے تھوک نکلتے آواز لگائی، ساتھ امریش کو فرسٹ ایڈ باکس لانے کا اشارہ کیا۔ خود جاؤ۔ ایک بار پھر سردار صاحب کا حکم آیا تو وہ پیر پٹکتا ایک نظر اپنی مسکراہٹ چھپاتے امریش کو دیکھتے اٹھا۔ صحیح نام رکھا ہے، ہٹلر کے جانشین۔ وہ مازن کی طرف جھکتے سرگوشی نما آواز میں بولا، مازن شاہ آلویز رائٹ برو۔ اپنے ہاتھ کا مکہ بناتے وہ اس کی طرف کرتے بولا تو مقابل نے بھی اپنی ہاتھ کا مکہ بناتے اس کے ہاتھ سے ٹکرایا۔ کاظم، ضامن تمہیں ہٹلر؟ یاور شاہ نے ضامن کی طرف مسکراتی نظروں سے دیکھتے کاظم کو آواز لگائی، ارے بابا کیوں اپنا ایک بیٹا شہید کروانا چاہتے ہیں آپ ہٹلر کے جانشین کے ہاتھوں سے؟ ان کے لبوں پر اپنا ہاتھ جمائے وہ سرگوشیانہ انداز میں بولتا منت پر اتر آیا تھا، ضامن کیا فارمیسی چلے گئے ہو؟ اسے نہ آتے دیکھ وہ ایک بار پھر بولا۔ باتیں تو وہ ساری سن رہا تھا اس کی۔ کاظم کی تنبیہ کرتی آواز پر وہ کچن کی طرف بھاگا فرسٹ ایڈ باکس لینے۔ سردار وہ جو اسے خود میں سموئے بیٹھا تھا، جب وہ سر اٹھا کر چہرہ اس کے چہرے کے قریب کیے بولی، جس سردار کے بچے اس کے نرم گال کو سہلاتے وہ محبت سے چور لہجے میں بولا، جبکہ دور بیٹھے یحییٰ شاہ کی نظریں ان دونوں پر ہی ٹکی ہوئی تھیں۔ سردار ضامن لالا اور مازن لالا مرجان پر ہنستے رہے تھے، مرجان کی بات پر اس کی انگلی پر بینڈیج کرتے ضامن کا ہاتھ پل پر کو رکا کہ وہ کب ہنسے، پر وہ اس کی بات کر رہی تھی جب یہ دونوں اسے یحییٰ شاہ کے ساتھ بیٹھے دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ نہیں لالا ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ ضامن سے پہلے مازن صفائی میں بول پڑا، مرجان جھوٹ نہیں بولتی ہے نا سردار؟ وہ اپنا چھوٹا سا ناک چڑھا کر بولتی، ساتھ اس سے بھی تصدیق چاہ رہی تھی، جبکہ ضامن اور مازن کو اس وقت وہ سب کی شکایت لگاتی مسنی لگ رہی تھی۔ چلو 10 اٹھک بیٹھک لگاؤ دونوں۔ ایک بار اسے اپنے حصار میں لیے دونوں کی طرف انگشتے شہادت کرتا بولا تو وہ دونوں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگے، جو واقعی اس وقت انہیں آج کے دور کا ہٹلر لگ رہا تھا۔ فاسٹ دھاڑتی ہوئی آواز تو آئی تو مازن نے جھٹ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آتا دونوں کانوں کو پکڑے شروع ہو گیا، جبکہ ضامن تو کشمکش میں تھا اپنی بیوی کے سامنے کیسے لگائے۔ لالا امریش کے سامنے تو عزت کا فالودہ نہ کریں پلیز، وہ ہلکی آواز میں منمنایا تاکہ کوئی اور نہ سن لے، مگر پھر بھی سبھی سن چکے تھے اور ان دونوں کی حالت پر دبا دبا مسکرا رہے تھے۔ 20 پرسکون انداز میں تعداد بڑھائی گئی، مطلب جتنی دیر اتنی تعداد میں اضافہ۔ یہ سوچتے ہی وہ فٹافٹ کان پکڑے شروع ہو گیا کہ بھاڑ میں گئی عزت، پہلے ٹانگوں کی فکر کرے۔ واؤ، ہاں 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 ہاں۔ ان دونوں کو اٹھک بیٹھک لگاتے وہ پرجوش سی تالیاں بجاتے ہنسنے لگی تو مقابل نے اسے جانثار نظروں سے دیکھا تھا۔
جبکہ یحییٰ شاہ نے دل میں اپنی بیٹی کی دائمی خوشیوں کی دعا کی تھی۔ جبکہ ان دونوں نے گھور کر اسے دیکھا تھا، اس ننھی فسادن کو۔ پری جو ابھی سو کر اٹھ کر نیچے آئی تھی، مگر سیڑھیوں پر لاؤنج کا منظر دیکھ کر اس کی شرارت والی رگ پھڑ پھڑائی تو موبائل میں کیمرہ آن کیے ویڈیو بناتی اینکر بن گئی۔ اوئے خودی چڑیل بند کرو اسے، وہ جو صرف اس کی غیر موجودگی پر شکر کا سانس لیتا جلدی جلدی لگا رہا تھا، مگر اسے ویڈیو بناتے دیکھ مازن شاہ کی عزت ساری ہوئی ملیا میٹ۔ تبھی تیز آواز میں بولا، ہٹلر، او سوری لالا، آپ بولے نا۔ کاظم کو خود کی طرف سرد نظروں سے دیکھتے وہ پری کی طرف اشارہ کرتے بولنے لگا، مگر غلط طرز مخاطب پر اس نے اپنی زبان دانتوں تلے دبائے اپنے جملے کی تصحیح کی۔ نکلو، اس نے بغیر اس کی طرف دیکھے 2 انگلیوں کی مدد سے انہیں نکل جانے کا کہا تو دونوں نے سکون کی سانس خارج کی۔ شکریہ جانے پناہ، دونوں کمر کے بل جھکے ہاتھ کو سر تک لے جاتے بولے اور ایک کہا لگاتے ہوئے اس کی پہنچ سے دور بھاگے، جبکہ ان کی حرکت پر وہاں بیٹھے سبھی لوگ مسکرا گئے۔ ناشتہ کیا میرے بچے نے؟ اب وہ سب کی موجودگی کو فراموش کیے اس کی طرف دیکھتے اس کے گال کو اپنے کھردرے انگوٹھے سے سہلاتے پوچھنے لگا۔ باقی سب نے اپنی نظریں پھیری، جبکہ اس کے پوچھنے پر وہ سرنفی میں ہلا گئی۔ مورے جان، ناشتہ کمرے میں بھجوا دیں۔ وہ اسے لیے اٹھتا فاطمہ شاہ کو مخاطب کرتا بولا تو وہ سر ہلا گئی، جس پر مرجان کا ہاتھ پکڑے اپنے کمرے کی طرف وہ بڑھا تھا۔ وفا، ایک بار پھر اس کی آواز کچن تک آئی تو کافی بناتے وفا کے ہاتھوں میں تیزی آئی۔ وہ آتش کے لیے کافی بنانے آئی تھی، مگر اتنی سی دیر میں بھی وہ کوئی 10 بار آوازیں دے چکا تھا اسے۔ آ رہے ہیں سائی۔ کافی کے کپ میں چمچ چلاتی وہ وہیں سے آواز دینے لگی تھی، میں نے کہا تھا میں بنا دیتی ہوں۔ اس کی حالت سے محسوس ہوتی بوا مسکراتے ہوئے بولی، بوا ہمیں اتنا تو آنا چاہیے نا، اگر کبھی آپ گھر پر نہ ہو تو پھر ہم کیا کریں گے؟ وہ اپنے تہہ بہت اچھی اور کام والی بات کر گئی تھی، جسے سمجھتے انہوں نے بھی تائیدی نظروں میں سر ہلایا تھا۔ وفا یار، اب آ بھی جاؤ، ایک بار پھر اس کی جھنجھلاتی ہوئی آواز گونجی تو وہ جلدی سے کپ کو ہاتھ میں پکڑے ساتھ دوسرے ہاتھ میں خالی ڈش پکڑے کچن سے نکلی، کیونکہ ڈش میں کپ رکھ کر پھر اس سے چلا نہیں جاتا تو کچن کے دروازے پر پہنچ کر کپ رکھے گئے اس میں۔ کرسٹی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ مالکن کہاں ہے تمہاری؟ وہ جو سیڑھیوں کے پاس سے گزر رہی تھی تو نظر اداس سی سیڑھیوں پر بیٹھی کرسٹی پر پڑی تو یوں ہی 5-6 سیڑھیاں اوپر چڑھتی اس کے قریب آتی بولی، میاؤں میاؤں۔ کرسٹی نے اس کے پوچھنے پر اپنی زبان میں جواب دیا تھا کہ اس کی مالکن ابھی تک بستر سے لگی ہوئی ہے۔ وفا، اس بار تیز دھاڑتی آواز آئی تھی، جس پر وہ ہڑبڑاتی ہوئی اٹھی تو کپ سے کافی چھلکتی سیڑھیوں پر گر گئی۔ اوہ سوری کرسٹی، ہم ابھی آ کر صاف کر دیں گے۔ کافی کرسٹی سے ایک نیچے قدم اسٹیپ پر گری تھی، مگر کچھ چھینٹے اس کے بھی سفید بالوں پر گرتے نمایاں کر گئے تھے۔ جبھی معذرت کرتی وہ اپنے کمرے کی طرف بھاگی، گویا پہلے اس شیر کو تو منہ دے جو اندر بیٹھا دھاڑ رہا ہے۔ اوف سائیں، اتنا تیز کون بولتا ہے؟ اندر داخل ہوتی وہ اس کے تیز چلانے پر منہ بناتی بولی اور آ کر کپ اس کے سامنے میز پر رکھا۔ کپ سے پاگلوں کی طرح آوازیں دے رہا تھا۔ کہاں تھی؟ غصے سے اپنی طرف کھینچتا وہ دبا دبا غصے سے چلایا تو وہ آ کر اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ آپ غصہ کر رہے ہیں؟ تو وہ رونی صورت بنائے آنکھوں میں نمی لائے بولی، گویا مقابل کو پتہ ہی نہ ہو وہ اس وقت اس پر غصہ کر رہا ہے۔ نہیں، میں غصہ تو نہیں کر رہا، صرف پوچھ رہا تھا کہ کہاں تھی آپ۔ پل میں لہجے کو نرم کیے اس کے رخساروں پہ ہاتھ پھیرتا بولا تو وہ مطمئن ہوئی۔ کافی ہم بنا رہے تھے تبھی لیٹ ہو گئے۔ اس کی شرٹ کے بٹنوں سے کھیلتی وہ ہلکی مسکراہٹ سے بولی تھی، سیریسلی آپ نے بنائی ہے؟ اس نے ایک نظر کافی کے کپ کو دیکھا، دیکھنے میں تو صحیح لگ رہی تھی، تبھی اس سے کنفرم کرتے پوچھنے لگا، جی ہم نے بنائی ہے، اسی لیے دیر ہو گئی اور آپ نے ڈانٹ دیا۔ پہلے وہ صحیح سے بولتی، آخر میں روٹھی آواز میں بولی، سوری میری جان، مجھے پتہ تھوڑی تھا آج ہماری بیگم اپنے ان پیارے پیارے ہاتھوں سے ہمارے لیے کافی بنا رہی ہیں۔ پہلے اس کے سر پر بوسہ لیتے وہ بولتا، آخر میں اس کے دونوں ہاتھوں پر اپنا لمس چھوڑنے لگا، چیک کرے کہ
کہ بنائی کیسی ہے، کیسی لگی آپ کو؟ وہ اشتیاق بھری نظروں سے اس کی طرف کب بڑھاتے بولی تو وہ مسکراتا ہوا کب تھام گیا۔ نائس۔ اس نے پہلا گھونٹ بھرا تو کچھ سوچنے لگا، پھر لبوں پر دل فریب مسکراہٹ سجائے بولا، ذائقہ اتنا بھی برا نہیں تھا، 1 سے 2 بار میں پرفیکٹ بنانا سیکھ جائیں گی۔ دیکھا کتنی اچھی بنائی ہے ہم نے؟ اس کی خوشی دیدنی تھی تبھی بالوں کو ایک ادا سے جھڑکتی مغرورانہ انداز میں بولتی مقابل کو، دیکھا کتنی اچھی بنائی ہے ہم نے؟ اس کی خوشی دیدنی تھی تبھی بالوں کو ایک ادا سے جھڑکتی مغرورانہ انداز میں بولتی مقابل کو، اتنی اچھی لگی کہ اس کے چہرے کو ہاتھوں میں لیے وہ اس کے چہرے پر اس کے ماتھے پر اپنے پیار کی مہر ثبت کرنے لگا۔ آغا جان، ہم کیا سوچ رہے ہیں کہ اس ویڈیو کو فیس بک پر ڈال دیں، قسم سے ہم راتوں رات فیس بک پہ فیمس ہو جائیں گے۔ وہ جوس کا گلاس لبوں سے لگائے اس کی طرف دیکھتی شرارت سے بولی، نہ پتر، میری مان تو نہ ڈال۔ آغا جان نے بھی اسے مشورہ دینا چاہا۔ کیوں؟ وہ آئی برو اچکائے ان کی طرف دیکھتی بولی، میرے بیٹے ایسے چہرے ڈالو گی تو کہیں تمہارا چینل ہی نہ بند ہو جائے۔ آغا جان نے ایک نظر 2 سرخ ہوتے چہروں پر گاڑے کہا تو سب کی دبی دبی ہنسی گونجی تھی، اور نہیں تو کیا، یہ نہ ہو چینل پہ اسٹرائک بڑھ رہی ہو۔ یاور شاہ نے بھی بھرپور ساتھ دیا، جبکہ ضامن اور مازن وہاں پر اپنی موجودگی کو کوس رہے تھے۔ پہلے ہٹلر نے عزت کا فالودہ بنایا اور اب باقی بچی کچی عزت کی دھجیاں یہ خونی چڑیل اور ان کے گبر سنگھ اڑا رہے تھے، جبکہ باقی سب کی ہنسی ان دونوں کے دماغوں پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ تمہیں دیکھ لوں گا خونی چڑیل، مازن دانتوں کو پیستا بولا اور ساتھ کرسی دھکیلتا اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ سردار، وہ جو اسے ناشتہ کروا کر واش روم میں گیا تھا ہاتھ دھونے کے لیے، ہاتھ دھو کر باہر نکلا تو وہ بیڈ پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کو آتا باہر دیکھ کر اس کی طرف لپکی، جی جان، ہاتھ صاف کرتا ٹاول کو رکھتا وہ اس کے قریب آ کر بیٹھا۔ آپ جان کو اکیلے چھوڑ گئے تھے؟ جان تو چھوٹا بیبی ہے نا، اسے ڈر لگتا ہے۔ اس کی گردن کے گرد اپنے بازو ڈالے وہ تھوڑا خوفزدہ انداز میں بولی، سوری، پر میں جان کے لیے چاکلیٹ لینے گیا تھا، کیا جان کو چاہیے؟ اس کے گال کو چومتے وہ اپنی جیب میں سے چاکلیٹ نکالتا اس کی طرف بڑھاتا پوچھنے لگا، یس آف کورس، مرجان کو چاہیے۔ وہ خوشی سے پھولے سماتی بولی اور ان کے ہاتھ سے چاکلیٹ لینی چاہی، جسے وہ پیچھے کر گیا۔ پہلے ادھر وہ اپنے گال کو آگے کرتا بولا، وہ اس کا مطالبہ سمجھتی جھٹ اس کے گال پر اپنے لب رکھ۔ وہ سو کر اٹھی تو سر درد سے پھٹ رہا تھا، جبکہ آنکھیں بھی رونے سے سرخ ہو رہی تھی۔ اس نے بھاری ہوتے سر کے ساتھ ایک نظر اپنے برابر میں ماری جہاں اس کی جگہ خالی تھی۔ چھم سے اس کی آنکھوں کے آگے صبح کا منظر لہرایا جب وہ اسے روتا چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ یاد آتے اس کی کانچ جیسی آنکھیں فوراً بھیگنے لگی۔ آنسو صاف کرتی نظر کھڑکی پر پڑی جہاں سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ اسے دیکھتے اسے وقت کا اندازہ ہوا، نظر گھڑی پر ڈالی جو دن کا 1 بجا رہی تھی۔ بہتی آنکھوں کو بے دردی سے رگڑتے اٹھی اور پاؤں میں سلیپر ڈالے واش روم کی طرف بڑھی۔ تھوڑی دیر میں وہ فریش ہو کر باہر نکلی تو میرون شرٹ فراک پر اس نے لیمن کلر فلیپر پہنا ہوا تھا، ساتھ اس کی ہی ہم رنگ دوپٹہ سینے پر پھیلا رکھا تھا۔ بالوں کو پونی میں قید کیے مرجھائے چہرے کے ساتھ اسکن لوشن لگائے اس نے قدم باہر کی طرف بڑھائے۔ نیچے کی طرف آئی تو ہر طرف سناٹے ہی سناٹے تھے، یا صرف اس کی غیر موجودگی میں لگ رہے تھے، کیونکہ جب سے ہادیہ بلوچ کی فیملی واپس گئی تھی گھر زیادہ سونا ہو گیا تھا۔ عارش کی یاد آئی تو ایک بار پھر آنکھیں لبالب پانی سے بھر گئیں۔ پھر جب بھوک کا احساس ستایا تو باقی بچی سیڑھیاں بھی اترنے لگی۔ کرسٹی اسے سامنے صوفے پر بیٹھا دیکھ وہ مسکراتی اسے آواز دیتی جیسے ہی اس نے قدم نچلی سیڑھی پر گری۔ کافی پر پاؤں رکھے اس کی سلیپر پسلی اور ایک زوردار چیخ سے وہ سیڑھیوں سے گرنے لگی۔ اللہ خیر، انشال بوا جو کچن میں تھی چیخ کی آواز سنتی باہر آئیں تو سامنے ہی نظر سیڑھیوں کے قریب بے ہوش گری انشال پر نظر پڑتے وہ چیختی ہوئی اس کی طرف بھاگی۔